अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप तमाम को इल्म है कि पाकिस्तान के जितनी भी नेशनल न्यूज़पेपर्स हैं उसके अंदर बाकायदा से पाकिस्तान एयर फोर्स में एरो ट्रेड्स की वैकेंसीज़ आ चुकी हैं। तो आप पाकिस्तान एयर फोर्स की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट www.joinpf.gov.pk पे विज़िट कर सकते हैं। वहाँ जाकर अपना सारी डिटेल मालूमात आपको वहाँ से भी मिल सकती हैं। लेकिन इस वीडियो में हम आपको इतनी नादिर मालूमात देंगे ताकि आपको अप्लाई करने में आसानी हो। जो बेसिक क्राइटेरिया है पाकिस्तान एयर फोर्स एज़ ए एरो ट्रेड्स जॉइन करने का, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप पाकिस्तान एयर फोर्स में किस क्वालिफ़िकेशन के तहत जॉइन कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम प्रोसीड करते हैं अपनी अगली स्लाइड्स की तरफ ताकि आपको वो सारा क्राइटेरिया बताया जाए ताकि आप पाकिस्तान एयर फोर्स में आसानी से रजिस्ट्रेशन करवा सकें। और पाकिस्तान एयर फोर्स में जो जितने भी टेस्ट वगैरह लिए जाते हैं या जितने भी क्राइटेरिया और पैटर्न हैं उनके टेस्ट की, वो सारी चीज़ें हम आपको डिटेल में बता दें। तो जो लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं, शाहीन लीडर्स एकेडमी के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें और इन आप मालूमात से फ़ायदा उठाते रहें। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि एरो टेक्नीशियंस और एरो स्पोर्ट, जिनको ओवरऑल एक ही नाम दिया गया है एरो ट्रेड्स का, सबसे पहले आपकी ये वजाहत करता चलूँ कि इसमें एरोटेक भी शामिल हैं और एरो स्पोर्ट भी शामिल हैं। एरोटेक वो तमाम तलबा जिनकी उम्रें 15.5 साल से लेकर 19 साल के दरमियान में हैं, उनको एरोटेक की कैटेगरी में टेक्निकल ट्रेड्स के अंदर रखा जाता है। और वो ऐसे तमाम हमारे तलबा और अज़ीज़ जो सामाईन हैं, नाज़रीन हैं और जिनकी उम्रें 20 साल से लेकर 21 साल के दरमियान हैं, उनको भी एरो ट्रेड कहा जाता है। लेकिन उनको एरो स्पोर्ट की जो स्पेसिफिक एक टर्मिनोलॉजी है पाकिस्तान एयर फोर्स की, वो एरो स्पोर्ट साइड पे रहेंगे। यानी कि उनके ट्रेड्स टेक्निकल नहीं है, नॉन टेक्निकल ट्रेड हैं, बट दे आर इन द कैटेगरीज ऑफ एरो ट्रेड्स, और जिनकी उम्रें 20 साल से 21 साल के दरमियान में। अब हम प्रोसीड करते हैं डियर स्टूडेंट्स के, सबसे पहले यहाँ पे देखें कि एरो टेक्नीशियंस और एरो स्पोर्ट, उनकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए। उनकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, दे मस्ट हैव पास्ड मैट्रिक विद साइंस। और जो स्टूडेंट्स हमारे तलबा जिन्होंने मैट्रिक साइंस के साथ पास नहीं किए, आर्ट्स के साथ पास हैं, तो वो पाकिस्तान एयर फोर्स ज्वाइन नहीं कर सकते एज ए एरो ट्रेड्स। उनके लिए कोई सच यहाँ पे वैकेंसी नहीं है। तो लेट्स प्रोसीड टू द मैट्रिक परसेंटेज कितनी होनी चाहिए। जिन बच्चों ने मैट्रिक विद साइंस पास किया हुआ है तो उनके 60% नंबर मिनिमम होने चाहिए। अगर आपके 59.09 भी हैं तो फिर भी आपको यहाँ पे आपके रजिस्ट्रेशन के लिए बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, चूँकि ये एरो ट्रेड्स का क्राइटेरिया है कि मिनिमम आपके मार्क्स 60%। अब थोड़ी सी और वजाहत करता चलूँ कि मैट्रिक दो किस्म की है। कुछ बच्चों ने मैट्रिक 1050 नंबरों के साथ पास की हुई है और कुछ बच्चों ने 1100 में। जिन बच्चों ने 1050 में से 630 मार्क्स हासिल किए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, और जिन बच्चों ने 1100 में से 660 नंबर हासिल किए हैं वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम प्रोसीड करते हैं कि इंग्लिश मार्क्स का क्या क्राइटेरिया है। 150 नंबर की इंग्लिश होती है जिसमें 70 नंबर होना ज़रूरी है, ठीक है। और अगर आपने इंटरमीडिएट पास किया हुआ है और एफएससी में आपने इंग्लिश में 80 या इससे ज़्यादा नंबर लिए हैं, तो फिर अगर मैट्रिक के नंबर कम है तो आप फिर उसमें अप्लाई कर सकते हैं, फिर इसके ऊपर आपके ऊपर इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन एफएससी के साथ पास होना ज़रूरी है। और आपकी जो एफएससी की इंग्लिश है इंटरमीडिएट की, उसमें आपके 80 नंबर 150 में से होना या इससे ऊपर होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप एलिजिबल नहीं होंगे। अब एक और चीज़ आपको मैं डियर स्टूडेंट्स बताता चलूँ कि एरो स्पोर्ट्स और एरोटेक की एज का जो क्राइटेरिया मैंने पहले भी रिपीट किया है। जो एरोटेक्स हैं 15.5 साल से लेकर 19 साल के दरमियान के जो बच्चे होंगे उनको एरो टेक्नीशियंस के अंदर रजिस्ट्रेशन मिलेगी और इसमें वो अप्लाई कर सकते हैं। और जिन बच्चों की उम्रें 20 साल से लेकर 21 साल के दरमियान है वो एरो सपोर्ट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ओवरऑल जो एरो ट्रेड्स का जो एज का एक ब्रैकेट है वो 15.5 साल से लेकर 21 साल की उम्र तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं। कुछ बच्चों को हाइट के बारे में नहीं पता होता कि हाइट कितनी होनी चाहिए। पाकिस्तान एयर फोर्स में एरो ट्रेड में जाने के लिए, हाँ, टेक्निकल साइड पे आप जाना चाहते हैं या स्पोर्ट साइड पे जाना चाहते हैं, तो उसमें आपकी जो मिनिमम हाइट है दैट मस्ट बी 163 cm, यानी कि 163 सेंटीमीटर आपका कद होना चाहिए। और अगर हम उसको इंचेस के अंदर देखें तो 163 को इंचेस में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो 5 फुट 4 इंच आपकी हाइट है। लिहाजा जिन बच्चों की हाइट को 1 cm आधा cm कम है तो अपने आप के
انگیج کریں ایکسرسائز کے اندر، ڈیلی بیسس پہ آپ پش اپس چن اپس کریں، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ آپ امپروو کر جائیں گے. لیکن یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے. منیمم کرائٹیریا جو ہے 5 فٹ 4 انچ کا ہے. اب ہم نے آگے پروسیڈ یہ کرنا ہے کہ جب آپ کی رجسٹریشن ہو جاتی ہے تو کون کون سے ٹیسٹ آپ کے ایرو ٹریڈز کے لیے آئیں گے. تو سب سے پہلے ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کا انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوگا، وربل اور نان وربل کے اوپر یہ مشتمل ہوگا، جس میں جناب 40 آپ کے نان وربل اور 60 آپ کے وربل ہوں گے، اور کبھی کبھی یہ پرسنٹیج 50-50 بھی ہو جاتی ہے، اور کبھی 40-60 نان وربل اور دوسرے کو وربل کو بھی دیا جاتا ہے. اس کے بعد جو آپ کا ٹیسٹ ہوگا وہ انگلش کا ٹیسٹ ہے. اس میں 50 MCQs ہوتے ہیں جناب. اس میں آپ کی ساری گرامر کو کور کیا جاتا ہے، جس میں ایکٹیو وائز، پیسو وائز، ڈائریکٹ انڈائریکٹ پارٹس آف اسپیچ آپ نے تھارولی گرامر میں ایک اچھی ایکسپرٹیسی حاصل کرنی ہے، اور تب جا کر آپ اس پیپر کو آسانی سے حل کر سکتے ہیں. میتھمیٹکس بھی آپ کی میٹرک لیول کی ہوگی، فزکس بھی آپ کی میٹرک لیول کی ہوگی. میتھمیٹکس اور فزکس کے لیے ٹوٹل 25 MCQs ہوں گے. ان کو آپ نے ایک اسپیسیفائڈ ٹائم کے اندر آپ نے ان کو حل کرنا ہوگا اور ان کو پاس کرنا ہوگا. اور اس کے بعد جو آپ کا ٹیسٹ ہوگا پرسنالٹی ٹیسٹ ہوگا، آپ کی شخصیت کا امتحان ہوگا کہ آپ جو پرسنالٹی ہے وہ ڈیفیکٹو تو نہیں ہے، اس میں کوئی فالٹ تو نہیں ہے، آئدر یو آر فٹ فار پاکستان ایئر فورس اور ناٹ. یہ ساری چیزیں ایسے زبردست قسم کے کوشچن آپ سے پوچھے جاتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کی پرسنالٹی ایویلیویشن ہو جاتی ہے، اور جو وہاں پہ بیٹھے آفیسر ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں، وہ آپ کی پرسنالٹی کو فل فلیج انالائز کر لیتے ہیں. اس کے بعد ہوگا جناب آپ کا انٹرویو، وہ بھی افسر کمانڈنگ جو سلیکشن سینٹر ہوں گے ان کے ساتھ ہوگا آپ کا. اس کو کہتے ہیں بیسک یا انیشیل انٹرویو. جب یہ پروسیس آپ کا کلیئر ہو جاتا ہے تو بیٹا آپ کا جو اگلا پروسیس ہے وہ ہے میڈیکل ایگزامینیشن کا. کہ میڈیکل ایگزامینیشن میں کیا ہوتا ہے جناب، آپ کے فزیکل سارا چیک اپ کیا جاتا ہے. میڈیکل ایگزامینیشن آپ کو کمپلیٹلی تھارولی دیکھتے ہیں، ڈاکٹر صاحبان وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. آپ کی آئی سائٹ دیکھی جاتی ہے، آپ کی ہائٹ دیکھی جاتی ہے، آپ کی ہارٹ مرمرنگ، ہارٹ بیٹ، آپ کے جناب فلیٹ فٹ چیک کیے جاتے ہیں، آپ کے جو نی نوکنگ ہے اس کو دیکھا جاتا ہے، آپ کے بازوؤں کے جو اینگل ہے اس کو دیکھا جاتا ہے، جو پرائیویٹ پارٹس ہیں ان کو پراپرلی دیکھا جاتا ہے. تو میری تمام اسٹوڈنٹ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ میڈیکل میں جانے سے ایک دن پہلے اپنے آپ کو پراپرلی نیٹ اینڈ کلین کر لیں. جو آپ جو آپ نے اپنے جو پرائیویٹ پارٹس ہیں ان کو پراپرلی نیٹ اینڈ کلین کر کے شیپس وغیرہ بنا کے جائیں، تاکہ وہاں پہ آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہ ہو. تو اس کے بعد جناب آپ کا ہوگا فائنل انٹرویو. جب آپ کا یہ میڈیکل ایگزامینیشن ہو جائے گا تو پھر ایئر ہیڈ کوارٹر کی ڈائریکٹریٹ آف HRE کی ایک ٹیم آئے گی پشاور سے، وہ آپ کا پراپرلی انٹرویو کنڈکٹ کرے گی، اور فائنلی آپ کو وہاں پہ دیکھا جائے گا میرٹ لسٹ کے اندر، شارٹ لسٹ کر کے آپ کو پھر فائنلی بتا دیا جائے گا کہ آپ فلاں ڈیٹ کو اپنے ڈاکومنٹس جمع کروائیں اور فلاں ڈیٹ کو آپ فلاں اپنے ٹریننگ سینٹر کے اوپر رپورٹ کریں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، کچھ ایسی چیزیں جو کہ جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان ایلیجیبلٹی کنڈیشنز کے کون سی وجوہات ہیں جن کی بنیاد پہ آپ پاکستان ایئر فورس میں اپلائی نہیں کر سکتے ہیں. سب سے پہلی وجہ، اگر آپ میڈیکلی انفٹ ہیں تو آپ اس صورت میں نہیں کر سکتے ہیں. آپ انفٹ ہو گئے کہ آپ کو ناموزوں قرار دے دیا گیا ڈسپلن کی وجہ سے، یا آپ کا جنرل بیہیویئر یا کنڈکٹ درست نہیں رہا کسی بھی سروس کے اندر، کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر، تو پھر اس صورت میں بھی آپ اپلائی نہیں کر پائیں گے. تیسرے نمبر پہ دیکھیں اپیئر 3 ٹائمز فار ایئرمین، جو 3 دفعہ اپیئر ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ چانس اویل کر چکے ہیں ایئرمین کی ٹیسٹ کا پروسیس کا، تو پھر صورت میں آپ نہیں کر سکیں گے. چوتھی دفعہ آپ کے پاس چانس نہیں ہے. دوز ہو فورج دیئر ایجوکیشنل ڈاکومنٹس اینڈ فارورڈڈ رانگ انفارمیشن، اور جن لوگوں نے اپنے ڈاکومنٹس کے اندر کوئی کٹنگ یا کوئی ربنگ کی ہوگی، فورج کیا ہوگا، ان کو جعلی طریقے سے بنایا ہوگا، تو ایسے لوگوں کی ویریفیکیشن کے بعد ان کی کسی قسم کی کوئی ڈکشن نہیں کی جائے گی، بلکہ ان کے خلاف قانونی کارروائی ضابطے کے مطابق عمل میں لائی جائے گی. 5ویں نمبر پہ ڈیولی کنوکٹڈ بائی دا کرمنل کورٹس. اگر پاکستان کی کوئی کورٹ سے کسی نے آپ کو کنوکشن دی ہے، سزا دی ہے، تو اس صورت میں بھی آپ پاکستان ایئر فورس جوائن نہیں کر سکتے ہیں. گاٹ رجسٹریشن آن مور دین 1 PF انفارمیشن اینڈ سلیکشن سینٹرز ایئرمین ٹیسٹ کے لیے آپ نے اگر کہیں پہ ایک سے زیادہ سلیکشن سینٹر پہ رجسٹریشن کروائی ہے تو پھر اس صورت میں بھی آپ نہیں کر پائیں گے. وہ لوگ جو کہ پہلے سے ہی کسی گورنمنٹ جاب میں حاضر سروس تھے، ان کو ریموو جو ڈسمس کر دیا گیا ہے، تو پھر اس صورت میں بھی وہ اس جاب کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو ڈیوریشن ہے آپ کی، ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. پاکستان ایئر فورس کی اپنی پالیسی ہے جس کے تحت آپ کی سروسز ہائر کی جاتی ہیں. وہ میکسیمم تو آپ سے 25 ایئر سروس کروائی جاتی ہے، جس کا بانڈ آپ سے سائن کروایا جاتا ہے، تمام ڈاکومنٹیشن آپ کے ساتھ کی جاتی ہے. سیلری اور جو الاؤنسز ہوتے ہیں پاکستان ایئر فورس کے اپنے جو رینکس اور سکیلز ہیں اس کے مطابق پاکستان ایئر فورس کی اپنی ایک پالیسی ہے جس کے تحت آپ کو سیلری اور الاؤنسز دیتے ہیں. وہاں پہ
جو سہولیات ہیں، فری اکاموڈیشن ہے، کسی قسم کا کوئی کرایہ آپ کو نہیں پے کرنا پڑا، آپ کی میسنگ فری ہے، اور الاٹمنٹ آف سروس میرڈ اکاموڈیشن آفٹر دی ٹریننگ ایز پر دی پی ایف پالیسی. پاکستان ایئر فورس کی جو پالیسی ہے، ریزیڈینشیل پالیسی ہے کہ آپ نے ٹریننگ مکمل کر لی ہے اور آپ شادی شدہ ہیں، تو پھر یعنی کہ آپ ٹریننگ سے پہلے شادی نہیں کر سکتے ہیں ایرو ٹریڈز میں، تو لہٰذا ٹریننگ کے بعد ہی آپ شادی کریں گے تو آپ کو اپنی سروس میرڈ اکاموڈیشن مل جائے گی، جہاں پہ آپ اپنے بیوی بچوں کو بھی ساتھ رکھ سکتے ہیں. فری آف کاسٹ ہوم ملے گا آپ کو، جس کے اندر فلیٹ یا کوارٹر ہوگا، جس کے اندر آپ وہاں پہ اسٹے کر سکتے ہیں ٹل یور پوسٹنگ. اور نیکسٹ اگر ہم دیکھیں تو فری آف کاسٹ میڈیکل فیسلٹیز ہیں آپ کے اپنے لیے، آپ کی فیملی کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، اور آپ کے پیرنٹس کے لیے بھی. یہ بہت بڑی سہولت ہے پاکستان ایئر فورس کی طرف سے. نیکسٹ اگر دیکھیں تو گروپ انشورنس کی اسکیمز ہیں، ان لینڈ اور ابراڈ کورسز ہیں، ڈیپوٹیشن ہے، اور 50% آپ کو ریلوے کے ٹکٹوں کے اوپر اور ایئر کے جو ٹکٹ ہوتے ہیں ان کے اوپر آپ کو کنسیشن ہے. اسپیشل کوٹا فار دی ایڈمیشنز آف دا پی ایف وارڈز ان دا یونیورسٹیز اینڈ اسکولز. جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں، سروس میں سینئر ہو جاتے ہیں، تو آپ کی اپنی اولاد، آپ کے بچے بھی پاکستان کی جو جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں، اچھے قسم کے اسکولز ہیں، ان کے اندر آپ کا پراپرلی کوٹا ہوتا ہے پاکستان ایئر فورس کے وارڈز کا. اس کوٹے کی بنیاد کے اوپر آپ اپنے بچوں کی بڑی ایک ہائیسٹ لیول کی ایجوکیشن کر سکتے ہیں. اور جو آپ کی کنسیشنل ٹریولنگ فیسلٹیز ہیں حج اور عمرہ کے لیے، وہ بھی آپ کو دی جاتی ہیں. اور پاکستان ایئر فورس کی جو ہاؤسنگ اسکیمز ہیں، ریزیڈینشل اسکیمز ہیں، اس کے اندر بھی آپ کو ممبرشپ مل سکتی ہے. تو یہ بھی آپ کے پاس ایک برائٹ ایک پراسپیکٹ ہے پاکستان ایئر فورس جوائن کرنے کے بعد کا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن پہ ضرور آپ کلک کریں. انشاءاللہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی. تو یہ تھی ڈیئر اسٹوڈنٹس آج کی انفارمیشن اس کے حوالے سے پاکستان ایئر فورس میں ایرو ٹریڈز میں جانے کے لیے. اور جو بچے ہماری اکیڈمی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، دے آر موسٹ ویلکم ٹو راولپنڈی شاہین لیڈرز اکیڈمی ویئر دے ول گیٹ فیس ٹو فیس کلاسز انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. مے اللہ سکسیڈ یو ان یور فورتھ کمنگ ایگزام. پاکستان ایئر فورس زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. اللہ حافظ.